بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں صحیح دل نہیں لگتا نماز میں. اس طرح نماز پڑھیں کہ خوش ہو کے نماز پڑھیں، آئیں بھی خوشی سے اور نماز پڑھ کے بھی اتنی خوشی ہو کہ ساری ٹینشنیں، پریشانیاں، غم، بیماریاں بھول جائیں اس نماز کی خوشی میں. اس کے مختلف عمل بتائیں بزرگوں نے کہ نماز پڑھنے سے پہلے کچھ اپنے ساتھ باتیں کر لیں کہ میں، یا اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں نا، تو ہی عبادت کا حقدار ہے، میں اس لیے تیری عبادت کرنے آیا ہوں کہ تو ہی حقدار ہے، میں تیرا عاجز اور کمزور بندہ ہوں. یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں تیرے حکم کے مطابق میں عمل کرنے لگا ہوں. تو اس طرح کی چند باتیں کر لے تو انشاءاللہ وہ نماز میں دل لگانے والے. انشاءاللہ مزید میں کچھ طریقے عرض کروں گا کہ نماز میں دل بھی لگے، نماز میں اور زیادہ مزہ آئے. جو ہمیں بزرگوں نے اس طرح کے اقوال بتائے ہیں تو انشاءاللہ نماز میں اور سرور آئے گا، مزہ آئے گا. پھر ہم فوکس کر کے نماز پڑھنے میں، خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھے کہ میں جو ابھی نماز پڑھنے آیا ہوں نا، بس ہو سکتا ہے یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو، تو اس سے بھی اس نماز میں زیادہ دل لگے گا، نماز کے اندر فوکس اور توجہ رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کاروبار سے متعلق ہم چند چیزیں سیکھ رہے تھے، تو کچھ اہم چیزیں. کرائے پر لی ہوئی چیز آگے کرائے پہ دے سکتے ہیں یا نہیں. بہت سارے اس طرح کے معاملات لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن شرم نہیں پوچھتے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے. ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میں فریٹ فارورڈنگ کا کام کرتا ہوں، جس میں بحری جہاز کی کنٹینر شپنگ کمپنی سے کنٹینر کرائے پر لے کر آگے اس پارٹی کو کرائے پر دیتے ہیں. یعنی شپنگ سے ان سے لے کے پھر آگے مزید کنٹینر کو کرائے پہ دے دیتے ہیں. لیے خود بھی کرائے پہ لیا، آگے کرائے پہ دے دیا. مکان کرائے پہ لیا، آگے کرائے پہ دے دیا. کمپنی سے ہم کسی مال کی ایکسپورٹ کے لیے مثلا 10,000 روپے کرائے پر لیتے ہیں اور آگے کسی پارٹی کو 12,000 روپے میں دیتے ہیں. اب اس کرائے پر شپنگ کمپنی وہ 2 دن میں بھیجے یا 5 دن میں بھیجے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاس کنٹینر کو پہنچا دے. نیز مال چھوڑنے کے بعد شپنگ کمپنی کا کام ہوتا ہے کہ اس کنٹینر کو کہاں بھیجنا ہے. پارٹی اور ہمارا اب اس کنٹینر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پارٹی کو جو ہم زیادہ کرائے پر دیتے ہیں اس میں ہم کنٹینر کی سیل کے اخراجات بھی شامل کرتے ہیں، کیونکہ ہم کنٹینر کی سیل کے اخراجات شپنگ کمپنی کو الگ دیتے ہیں، لیکن پارٹی سے ہم اس سیل کرانے کے الگ پیسے نہیں لیتے. تو کیا اس صورت میں پارٹی کو جب ہم کنٹینر کرائے پر دیتے ہیں تو کنٹینر کا کرایہ اور سیل کے اخراجات ملا کر مثلا 12,000 روپے میں دے سکتے ہیں، جبکہ ہم نے شپنگ کمپنی سے وہ 10,000 کرائے پہ لیا ہوتا ہے اور تقریباً 500 روپے میں سیل کے اخراجات بھی دیے ہوتے ہیں. اب اس کا جواب یہ ہے، پوچھی گئی مذکورہ صورت میں پارٹی کو کنٹینر کا کرایہ اور اسے سیل کرنے کے اخراجات کے ساتھ ملا کر کنٹینر کو آگے زیادہ کرائے پر دینا، مکان 20,000 کرائے پہ لیا 25,000 میں آگے کسی کو دے دینا، کیونکہ کرائے پر لی ہوئی چیز آگے کرائے پر دے سکتے ہیں، جبکہ اتنے ہی کرائے پر دی جائے جتنے پر لی تھی یا کم کرائے پر دی جائے. اور اگر زیادہ کرایہ لینا چاہیں تو اس وقت دے سکتے ہیں جب درجہ ذیل 3 صورتیں پائی جائیں. ایک یہ کہ کنٹینر میں کچھ کام کروا دیں، گھر ہے تو اس گھر میں کچھ کام کروا دیں. دوسری صورت کہ آپ نے جس جنس کے کرائے پر کنٹینر لیا اس کے خلاف کسی اور جنس کے کرائے پر آگے دیں. اب تیسری صورت یہ ہے کنٹینر کے ساتھ کوئی اور چیز بھی کرائے پر دے دیں اور دونوں کا کرایہ ایک ہی مقرر کریں. پوچھی کی صورت میں آپ کی طرف سے سیل کی صورت میں اضافہ کرنا پایا گیا تو زیادہ کرائے پر آگے دے سکتے ہیں. باری شریف میں لکھا ہے کہ کرایہ دار نے مکان یا دکان کو کرائے پر دے دیا، اگر اتنے ہی کرائے پر دیا ہے جتنے میں خود لیا تھا یا اس سے کم میں دیا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، دے سکتا ہے. زائد پر دیا تو جو کچھ زیادہ ہے اسے صدقہ کر دے. ہاں اگر مکان میں اصلاح کی ہو تو اسے ٹھیک ٹھاک کیا ہو تو زائد کا صدقہ کرنا ضروری نہیں. یا کرائے کی جنس بدل گئی، مثلا لیا تھا روپے میں، دیا ڈالر میں، اشرفی میں، کسی اور میں، تو اب بھی زیادتی جائز ہے. خالی جھاڑو دے کر مکان کو صاف کر لینا تو یہ نہیں میں نے اب اصلاح کر لی ہے تو اب میں اس کو 5,000 فالتو بھی دے سکتا ہوں، کہ زیادہ والی رقم جائز ہو جائے ایسا نہیں ہے. اصلاح سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جو عمارت کے ساتھ قائم ہو، مثلا پلستر کرا دیا، اوپر منڈیر وغیرہ اسے کیا کہتے ہیں اوپر جو وہ لگوا دی، کوئی کام کرا دیا. اب دیکھیں نا کتنے لوگ گناہوں میں پڑے ہیں، کرائے پہ لے کے آگے پرافٹ لے کے دے رہے ہیں، گناہ گار ہو رہے ہیں.
مثلاً 15,000 روپے کرائے پہ لیا، کئی یہاں یہ کام کر رہے ہیں، پراپرٹی ڈیلر بھی کر رہے ہیں اور لوگ بھی یہ کر رہے ہیں، کرائے پہ دکان لے لی، آگے کرائے پہ دے دی، اب ناجائز ہے وہ آمدنی، ہاں اتنے ہی کرائے پہ دی، لی اتنے ہی کرائے پہ دی، جائز ہے، کم میں دی تو بھی جائز ہے، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اتنے ہی پہ دینا ہے تو کیا فائدہ؟ پرافٹ ہی نہیں ہے فائدہ اس صورت میں ہے کہ آگے کچھ 5,000 میں لے کے 10,000 میں بیچیں، تو 10,000 میں کرائے پہ دیں، مکان اگر یہاں ریٹ 20,000 چل رہا ہے تو چلو 20 کا لیا تو آگے 22-25 میں آگے کرائے پہ دے دیں، 5,000 فائدہ ہوگا، لیکن وہ فائدہ ناجائز ہوگا، اسے جائز کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ تھوڑا سا مکان کے اندر کام کرا دیں، کوئی سیمنٹ پلستر، کوئی رنگ روگن تھوڑا سا کرا دیں، اب اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی، اب آپ اس کو پروفٹ بھی دے سکتے ہیں۔ یا دوسرا طریقہ جو بتایا گیا، کرنسی کچھ اور کریں، آپ نے اگلے کو پیسے دیے روپے میں، جس سے آپ آگے مزید کرایہ لے رہے ہیں اس سے کہیں یار مجھے ڈالروں میں دے دو، بے شک اتنے ہی دے دو، 25,000 کے برابر دے دو، لیکن مجھے کسی اور کرنسی میں دو، ریال میں دے دو، یورو میں دے دو، پاؤنڈ میں دے دو، کسی اور چیز میں دے دو، ایک یہ جائز صورت ہے۔ اب تھوڑا سا وہ طریقہ کار بدلنے سے چیز جائز ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں کچھ بھی انکم کا ذریعہ کرنے سے پہلے شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے، تاکہ یہ جو میں کام کرنا لگا ہوں، یہ جو پروفٹ لے رہا ہوں، جو صورت میں اختیار کر رہا ہوں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بس تھوڑا سا توجہ دینے سے وہ حلال حرام کا سلسلہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ آج کل بعض چیزوں کو لوگ بیچتے وقت دکاندار کسٹمر کو وارنٹی دیتے ہیں، 6 مہینے، سال، 1 سال، 2 سال وارنٹی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور جن چیزوں کی وارنٹی دی گئی ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور خرابی ہو جائے اور کسٹمر دکاندار کے پاس چیز لے کے جائے تو کیا اس صورت میں بھی دکاندار کو وہ چیز واپس کرنا ہوگی؟ وارنٹی جو ہے یہ اس دور میں ہے، پرانے زمانے میں تو نہ مشین ہوتی تھی نہ وارنٹی ہوتی تھی، دور جدید میں مشین آئی تو وارنٹی بھی آئی۔ وارنٹی کا ایک طریقہ، ایک طرح کا اگلے پہ احسان ہوتا ہے، جو آج کل معاہدے کا ایک حصہ بن چکی ہے وارنٹی، فقہاء نے عرصہ دراز سے اس کا اعتبار کیا ہے اور اس شرط کو جائز کہا ہے، جیسا کہ باری شریعت جو کہ تقریباً 70 سال پہلے لکھی گئی، اس میں وارنٹی کے متعلق لکھا ہے اگر شرط ایسی ہے جس پر مسلمانوں کا عام طور پر عمل درآمد ہے، جیسے آج کل گھڑیوں میں گارنٹی 1-2 سال کی ہوا کرتی ہے کہ اس مدت میں خراب ہوگی تو درست کا ذمہ دار بیچنے والا ہے، ایسی شرط بھی جائز ہے۔ وارنٹی میں جو شرائط بیان کی جائیں گی اور جن چیزوں کی وارنٹی دی جائے گی ان کا اعتبار ہوگا اور انہی شرائط کے ساتھ چیز کو واپس کیا جائے گا، ان کے علاوہ اگر کوئی اور خارجی سبب پایا گیا تو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً کمپنی نے ایک موبائل بیچا اور یہ کہا کہ یہ موبائل واٹر پروف نہیں ہے اور نہ اس کی وارنٹی ہے، اب خریدنے والا اس موبائل کو پانی میں گرا دے اور پھر کمپنی کے پاس لے جائے تو یہ کہا جائے گا کہ مثلاً موبائل کی مشین کی وارنٹی تھی کہ یہ جلے گی نہیں، یہ اس کی اسکرین کی وارنٹی تھی، آف نہیں ہوگی، اس بات کی وارنٹی نہیں ہے کہ واٹر پروف ہے، اس لیے اس موبائل کو واپس نہیں کیا جائے گا اور وارنٹی کلیم کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی چیز خریدی جس کو دیکھا نہ ہو تو دیکھنے کے بعد اسے اختیار ہے کہ لے یا چھوڑ دے، جس چیز کو ابھی دیکھا نہیں ہے اور سودا ہو گیا، جب چیز سامنے آئی اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ واپس کر دے یا لے، کیونکہ پہلی بار دیکھ رہے، ہاں پہلے سے دیکھ کے لیا تھا تو پھر وہ اختیار نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بغیر دیکھے بالے خرید لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ چیز ناپسند ہوتی ہے، ایسی حالت میں شرع مطہر نے خریدنے والے کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر دیکھنے کے بعد چیز کو نہ لینا چاہے تو اس کو بے کو فسخ کر سکتا ہے، یعنی سودے کو کینسل کر سکتا ہے، اس کو خیار رویت کہتے ہیں۔ اس کے چند ضروری احکام ہیں، کسی وقت کی تحدید نہیں ہے خیار رویت میں، یعنی مدت مقرر نہیں ہے، جب بھی وہ دیکھے گا تو اسے پسند آئے نہ آئے اسی پہ، کہ اس کے گزرنے کے بعد خیار باقی نہ رہے گی، بلکہ یہ خیار دیکھنے پر ہے کہ جب دیکھے، پہلی بار دیکھے، چیز پسند نہیں آئے واپس کر دے۔ شے معین کی شے معین سے بے ہوئی، مثلا کتاب کو کپڑے کے بدلے میں بے کیا، سودا کیا، تو ایسی صورت میں بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو خیار رویت حاصل ہے، کیونکہ دونوں مشتری بھی ہیں، جس کو کتاب دی یا دوسرے نے اس کے بدلے کوئی اور چیز لی تو دونوں دیکھ کے لیں۔ حضور نے فرمایا جس نے عیب والی چیز بیچی اس عیب کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں۔ حضور نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جب مسلمان اپنے بھائی کے
ہاتھ کوئی چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں ہے. اور لوگ اتنے اس میں پڑے ہیں اس گناہ میں، چیزیں گاڑیاں خاص کر لیتے دیتے ہیں. تو گاڑی میں حالانکہ پرانی گاڑیوں میں 100 طرح کے عیب ہوتے ہیں، لیکن عیب سارے چھپا لیں گے، جو چاندی خوبیاں ہیں وہ بتا دیں گے. اب عیب پتہ ہو اور عیب کو پھر بھی چھپایا جائے تو یہ درست نہیں ہے، وہ سودا ناجائز ہے. عیب بتائیں. اختلاف کا مطلب پوچھنا تھا، اگر مثال کے طور پر کوئی اس طرح کا بندہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، تو آگے اس کی بیوی اس سے ناراض ہو کر دوسری شادی کر لے گی، پھر اس صورت پہ شادی ہو جائے گی؟ اس میں یہ موضوع سے ہٹ جائے گا نا، موضوع سے ہٹ جائے گا، یہ بات پوری ہو جائے. ابھی موضوع تجارت کا چل رہا ہے، طلاق کا. تو ایپ والی چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جس میں عموماً لوگ پڑھے ہیں کہ جو بھی چیز موبائل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، جو چیز بیچنی ہے اس کے ایپ بتانے ضروری ہوں گے کہ میری گاڑی میں یہ بھی ایپ ہے، یہ بھی ایپ ہے، یہ بھی ایپ ہے. اب بکے گی بڑے عرصے بعد، لیکن بک جائے گی. ہاں، اب میری گاڑی کیوں اتنا سا کھڑی رہی؟ جو آتا تھا جس میں جی یہ مسئلہ ہے، کہتے یہ نہیں مسئلہ، اور ہی بہت سارے مسئلے ہیں. آپ کسی ڈینٹر کو لائیں گے تو 100 اور نکال دے گا، مکینک کو لائیں گے تو پتہ نہیں اور کیا کیا نکال دے گا. تو اب اس لیے نہیں بکی. 6 مہینے 8 مہینے صرف رمضان میں خریدی تھی، ابھی رجب آ گیا، ابھی 2-3 ماہ پہلے بکی. اب اس لیے کہ جیسے یہ بتائیں بندہ بھاگ جاتا ہے، لیکن بک تو گئی نا، پھر بھی بک گئی اور ٹھیک ہے پرافٹ تھوڑا ہوا. کئی لوگ تقریباً ہفتے میں 2-3 بیچتے ہیں، ایسے میرے دوست ہیں جاننے والے ہیں، ہفتے میں 2 گاڑیاں. کئی ایسے بھی روز ایک گاڑی بیچتے ہیں. ایک ایسے بھی ہیں یہاں ہمارے محلے میں رہتے ہیں، کہتے ہیں میں 700 گاڑیاں بیچ چکا ہوں اور اتنا کاروبار کر رہے ہیں. لیکن اینڈ پہ آؤٹ پٹ دیکھیں تو وہی اتنی بیچنے والے ہمیں کہہ رہے تھے جب بھی ادھار چاہیے تھا، حالات بڑے خراب ہیں. اب بیک اتنی رہی ہیں، لاکھوں روپے پرافٹ بھی آ رہے، فی گاڑی 50,000 1 لاکھ بچا بھی رہے ہیں. تو جا کے ادھر ہے اینڈ پہ ایکول ٹو زیرو، ادھر لگ گیا ادھر لگ گیا، بچا کچھ نہیں، اینڈ پہ تنگ دستی. برکت نہیں ہے. برکت تھوڑے میں آ جائے نا 10,000 میں تو وہ لاکھوں پہ حاوی ہو جاتا ہے، وہی کافی ہو جاتا ہے. تو یہ برکت کیوں نہیں ہوتی کہ کوئی جاب کر رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی معاملات خراب کر رہا ہے جس وجہ سے وہ برکت ختم، جتنا بھی آتا ہے ختم. کوئی اگر کاروبار کر رہا ہے اس میں ایسی کوئی غیر شرعی معاملات کر رہا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے یا جان بوجھ کر، تو ادھر سے برکت ختم. تو پھر ٹینشنیں پریشانیاں، بچتا کچھ نہیں ہے، ہر ایک پریشان ہے. حلال کا تھوڑا سا آ جائے گا نا، سکون ہوگا انشاءاللہ. وہ ڈاکٹروں کو نہیں جائے گا، بیماریوں پہ نہیں جائے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا، ایکسیڈنٹ پہ نہیں جائے گا، بہت سارا بچ جائے گا. اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد بندہ وہ اپ ہی ہوگا، ڈاؤن نہیں ہوگا. اس طرح کا حلال کمانے والا. تو بے شک تھوڑا آئے پرافٹ لیکن ہو برکت والا. چیز آرام سے بکے، روز نہیں گاڑی بکے، 6 مہینے بعد بک جائے، لیکن بکے گی جو تھوڑا سا آئے گا انشاءاللہ وہ برکت والا ہوگا اور اس سے بہت کچھ آ جائے گا. تو اس لیے کوئی چیز بیچیں تو اس میں عیب جتنے ہونے چاہیے وہ بتا دینے چاہیے کہ میری چیز میں یہ عیب ہے. خیار عیب بائے کا مبی کو عیب بیان کیے بغیر بیچنا یا مشتری کا ثمن میں عیب بیان کیے بغیر چیز خریدنا اور عیب پر باخبر ہونے کے بعد اس چیز کے واپس کر دینے کے اختیار کو خیار عیب کہتے ہیں. عرف شرع میں عیب جس کی وجہ سے مبی کو واپس کر سکتے ہیں وہ ہے کہ جس سے تاجروں کی نظر میں چیز کی قیمت کم ہو جائے. عیب اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ عیب ظاہر ہو جائے تو اس کی قیمت تاجروں کی نظر میں کم ہو. بیچی جانے والی چیز، اس کو مبی کہتے ہیں. بیچی جانے والی چیز میں عیب ہو تو اس کا ظاہر کر دینا بیچنے والے پر واجب ہے. واجب ہے، ضروری ہے، میری چیز میں یہ عیب ہے، بتا دیا. چھپانا گناہ کبیرہ ہے. چھپانا گناہ کبیرہ ہے. کتنا بڑا یہ سخت معاملہ ہے، لیکن کہتے ہیں جب چیز خریدنی ہو نا اس میں عیب نکالیں گے. یہ انویسٹروں کے ساتھ میں کچھ دن یہ کاروبار کیا تو ایسے ایسے تمہاری گاڑی میں یہ بھی ہو، دیکھو یہ بھی خراب، یہ بھی یہ بھی یہ بھی. اب سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے ٹینشن میں آ جاتا ہے، کہتا ہے اتنے عیب میری گاڑی میں، یار نکلے صحیح بس ٹھیک ہے. وہ سستی بھی دے دے گا کہ اتنے عیب ہیں، ہو سکتا ہے نکلے ہی نہ، چلو اسی کو بیچ دو. وہ بیچارہ اس کو نفسیاتی مار مارتے ہیں اگلے کو، تو نفسیاتی طور پہ اتنا ٹینشن میں آ جائے، اتنا عیب بتاتے. اب وہی چیز جب بیچنی ہے، کیونکہ میں ایسوں کے ساتھ رہا ہوں، جب خریدنی ہے میں حیران یہ کر رہے ہیں، اور جب بیچنی ہے یہ ڈنڈا سروس ہے، یہ ٹائر فٹ فاٹ 100% ہے، فلانی چیز ایسے، فلان چیز ایسے، ایسے کر چیز بک جاتی ہے. اب بیچنے کے بعد جب اگر استعمال کرتا ہے پھر پتہ لگتا ہے بھائی کون سی چیز ڈنڈا سروس تھی اور کیا نکل آیا اندر سے. تو اس لیے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. خریدتے ہوئے بھی اتنے عیب، ٹھیک ہے عیب ہوتے ہیں بیان کریں، لیکن یہ بھی دیکھیں اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے. کسی کی چیز میں آپ نکالیں گے نا کہ جی آپ کا موبائل نہیں ٹھیک نہیں ہے، موبائل اس کی شکل ہی ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہے، اس کی اسکرین چھوٹی ہے. اب ٹھیک اس میں عیب ہوں گے لیکن اگلے کی دل آزاری ہوگی، اگلے کا
دل خوش نہیں ہوگا اپنی چیز میں عیب تلاش کر کے کہ جی آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں, آپ کی چادر ٹھیک نہیں, آپ کا ایسا ہے. مزہ آئے گا یا غصہ آئے گا؟ تعریف کریں گے لوگ, انسان ہے نا تعریف سے خوش ہوتا ہے. کوئی بندہ تعریف کرے, جائز تعریف جو ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے, اس سے دل خوش ہوتا ہے. انسان کی فطرت ہے. عیب ہی نکالنا شروع کر دیں آپ, آج سارا دن عیب نکالیں نا, گھر میں جائیں بچوں سے کہیں یہ تم نے یہ نہیں کیا, یہ تمہارے یہ ایسا یہ ایسا یہ, دفتر جائیں جہاں کام پہ جاتے وہاں بھی عیب نکالیں, شام کو رزلٹ دیکھ لیں اس کا کیا ہوگا. ہر بندہ اپنے سے دور ہو جائے گا. ہاں دن بھر لوگوں کی تعریف ہی کرتے رہیں ماشاء اللہ, جو اچھی چیزیں ہیں وہ بیان کریں, ماشاء اللہ آپ کے اندر یہ اچھی عادت ہے, ماشاء اللہ آپ یہ کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, سارا دن لوگ خوش, آپ کا اپنا دل بھی خوش, لوگ آپ کے اور کلوز ہو جائیں گے, یہ کتنا اچھا آدمی ہے, محبتیں بڑھیں گی. تو یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے. تو چیز خریدتے ہوئے اتنی دل آزاری اگلے کی کر دیتے ہیں, اتنے ایپ بیان کر دیں گے, اور بڑا دکھ ہوتا ہے. کئی چیزیں وہ خریدنے والے آتے ہیں نا, جب آپ کی چیز میں یہ بھی ہے, موبائل میں یہ بھی ہے, تو یہ بھی ہے, یہ بھی ایپ ہے, یہ بھی ایپ ہے, دل کرتا ہے بیچے ہی نہ اس کو, اتنے ایپ جو بیان کر رہے ہیں. تو ایک بندے کو گاڑی بیچی, اسے اتنا ایک رقم طے ہوئی, تو کہتا ہے ایب. میں نے کہا جی ایب تو بہت سارے ہیں, زنگ لگا ہوا ہے ساری گاڑی کو, فرش خراب ہے. وہ بندہ ایپٹا پاس سے اسی ٹائم موٹر سائیکل پہ, مغرب کا وقت تھا, اس نے کہا میں ابھی آؤں گا لوں گا, کیونکہ میں ابھی تک جتنی گاڑیاں نیٹ پہ دیکھ چکا ہوں, سوشل میڈیا پہ دیکھ چکا ہوں, ہر بندہ یہ کہتا ہے بہترین ہے, یہ ہر چیز بہترین, ہر چیز بہترین ہے. اور آپ ایپ بیان کر رہے ہیں, اس کا مطلب ٹھیک ہے معاملہ. تو وہ آیا مغرب کے بعد ہی وہاں سے چل پڑا, جیسی بات ہوئی, اور راتوں رات آ کے گاڑی لے کے واپس چلا گیا. تو ایپ بتا دیں پھر بھی چیز بک جاتی ہے, ایسا نہیں بکے گی نہیں, ڈر ہوتا ہے نا خوف, بکے گی نہیں, بکے گی نہیں, بتا دیں ساری خراب ہے, زنگ لگا ہوا ہے, یہ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے. اللہ نے اگلے کے دل میں ڈالنا ہے نا, خراب چیز بھی بکوا دے, اللہ چاہے گا تو بکے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں بکے گی. اس لیے اپنے ایپ بتا دینے چاہیے, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. بظاہر اگر فائدہ کسی شریعت پہ عمل کرنے میں نا, کسی چیز کا بظاہر نقصان نظر آ رہا ہو کہ نہیں پیسے کم مل رہے ہیں یا کوئی اور نقصان نظر آ رہا ہے, تو وہ ہماری نظروں میں ایسا ہوتا ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا, فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ بعد میں, لانگ ٹرم فائدہ ہی ہوگا. اللہ پاک رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت سارے مسائل یہ معاملات کے ہیں, تجارت کے, روزانہ ہم تھوڑے بہت سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ فرائض علوم میں سے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ آج ہم نے واجب کے بارے میں جو سنا کہ اے بتانا واجب ہے, نہ بتانے والا گناہ گار ہے. تو سارا دن دکاندار بھی یہی کام کر رہے ہیں, ہر بندہ بیچنے والا یہی کر رہا ہے, خوبیاں ہی بتا رہا ہے اپنی چیز کی. کپڑے والا ہے تو کپڑے کی خوبیاں بتا رہا ہے, تو سنیارا ہے تو اپنے اس آئٹم کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. خامی تو والا سے زیادہ آپ کو نظر نہیں آئے گا پورے دن. کوئی بھی دکاندار ایسا نہیں ملے گا اپنی چیز کی خامیاں بتانے والا, کوئی اکا دکا اللہ والا کو شاید مل جائے, ورنہ خوبیاں ہی, اور وہ بھی بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.